السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بے اولاد لوگوں کے لیے خاص تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اور بے اولاد لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کی میڈیکلی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا مرد کے اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے جس وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، یا عورت کے اندر کوئی میڈیکل مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کاملہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا نمبر پر قسم یہ ہوتا ہے ان کی میڈیکل رپورٹ بالکل کلیئر ہوتی ہے میاں بیوی کی، پھر بھی اولاد نہیں ہو پاتی۔ اور جن کی میڈیکل رپورٹ بالکل کلیئر ہے، جن کو اولاد نہیں ہوتی، میں ان کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ وہ تحفہ کس طرح ان کو استعمال کرنا ہے اور کیسے ان کو تحفے کو لینا ہے، اس تحفے کا استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ سب سے اول وہ مرد بازار کی طرف جائے گا، بازار میں جا کر پنسار کی دکان سے یا پرچون کی دکان سے 12 دانے نر چھوارے خریدے گا اور عرق گلاب کی بوتل بھی خریدے گا۔ دونوں چیزیں لے کر اپنے گھر پر لے آئے گا۔ کوئی بھی انسان اگر ان کے اوپر اللہ کے کلام سے ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ توحید، اور آسان اس کا نام ہے سورۃ اخلاص، اور یہ صورت اس کے اوپر دم کرنی ہے۔ کس طرح دم کرنی ہے میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کو آتا ہو۔ درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔ یہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر نر چھواروں کے اوپر اور عرق گلاب کی بوتل کے اوپر دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے اوپر سورۃ توحید 112 مرتبہ پڑھ کر دم کرنی ہے۔ 112 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر، سورۃ اخلاص کون سی ہے؟ اس کا نام سورۃ اخلاص بھی ہے، سورۃ توحید بھی ہے، سورۃ قل ہو اللہ بھی بولتے ہیں۔ سورۃ قل ہو اللہ شریف 112 مرتبہ آرام کے ساتھ باوضو ہو کر اس کے اوپر پڑھ کر دم کرنی ہے، اچھے نر چھواروں کے اوپر اور عرق گلاب کے پانی کے اوپر پڑھ کر دم کرنی ہے۔ پھر ان دونوں چیزوں کو گھر میں محفوظ کر لینا ہے۔ جب عورت کو مہینے کی حیض آتی ہے یا تاریخ آتی ہے، تاریخ آنے کے دن ہوتے ہیں، کسی کو 3 دن حیض آتا ہے، کسی کو 5 دن حیض آتا ہے، کسی کو 10 دن حیض آتا ہے۔ حیض سے فارغ ہونے کے بعد وہ عورت جس دن نہائے گی، جس دن غسل کرے گی، اسی دن شام کو مغرب کی نماز کے بعد آدھا گلاس عرق گلاب پانی لینا ہے اور اس کے اندر 2 نر چھوارے ڈال دینے، ساری رات اس کے اندر پڑے رہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد نہار منہ ناشتے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے وہ عورت 2 نر چھوارے کھا لے گی اور اوپر عرق گلاب کا پانی بھی پی لے گی۔ ابھی ان کی گٹکیوں کو کیا کرنا ہے میں آپ کو اس کی وضاحت بتاتا ہوں۔ ابھی جب عورت نے صبح کے ٹائم میں یہ نر چھوارے کھائے، اسی دن شام کو جو رات آئے گی تو میاں بیوی آپس میں حق زوجیت ادا کریں گے، ملیں گے آپس میں، اللہ خیر کرے۔ پھر اگلے مہینے بھی اسی طرح یہ عمل کرنا ہے۔ اگر اگلے مہینے میں مہینے والی تاریخ نہیں آتی، حیض نہیں آتا، پھر اس کے بعد نہیں کھانے، آپ سمجھیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر دوسرے مہینے میں حیض آتا ہے، پھر بھی اسی طرح 3 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد کوئی بہن نہاتی ہے، جس دن نہائے اسی دن شام کو آدھا گلاس عرق گلاب کے پانی میں مغرب کی نماز کے بعد 2 نر چھوارے بھگو دینے، ساری رات اس پانی کے اندر پڑے رہیں گے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نہار منہ ناشتے سے پہلے وہ عورت کھا لے گی۔ کھانے کے بعد اسی دن شام کو وہ عورت اور میاں بیوی آپس میں ملیں گے، حق زوجیت ادا کریں گے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے مہینے میں، پہلے نہیں تو دوسرے میں، دوسرے نہیں تو تیسرے میں، اب یہ 12 نر چھوارے پورے ہی نہیں ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس عورت کو اپنی رحمت سے نوازے گا اور اولاد کی نعمت عطا فرما دے گا۔ پھر بیٹا یا بیٹی اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے، جو عطا کرے، لیکن اولاد ضرور ہوگی، کیونکہ یہ ہمارا عمل 30 سے 35 سال عمل تجربے سے گزرا ہے۔ ہمیں نے جس کو بھی عمل کر کے دیا ہے
اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا یا بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ ہمارا عمل تھا جو ہمارے تجربے سے گزرا تھا اور ہمارے استاد کرام کے تجربے سے گزرا تھا اور بزرگان دین کے کئی بزرگان دین کے تجربے سے گزارا تھا، جو ہم نے آپ کے سامنے آج پیش کیا ہے۔ جو بھی انسان، جو بھی مسلمان اس عمل کو اسی طرح اپنائے گا، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ ابھی ان کی گٹکیاں کیا کرنی ہیں؟ ان کی جو گٹکیاں ہیں نر چھوارے کی، وہ باہر نہیں پھینکنی، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا کلام پڑا ہوا ہے، درود پاک پڑا ہوا ہے، ان کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ پھر ان کو چلتے پانی میں، بہتے پانی میں، نہر کے پانی میں جو ہے کہ ڈال دینا ہے، تاکہ نہر کے پانی میں وہ بہہ جائیں گی، اندر ٹھنڈی ہو جائیں گی، ان کی بے ادبی نہیں ہوگی۔ یہ تھا طریقہ جو ہمارے پاس تحفہ تھا، جو ہم آپ کے لیے لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے اولاد لوگوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔